السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ نیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں کہا جاتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حضرت عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس دن سے حضرت عمر کا لقب فاروق مشہور ہو گیا، اور آپ کے انصاف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اے ابن خطاب، تم وہ شخص ہو کہ شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے تو اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس پر تم چلتے ہو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور اسے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، دراصل وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس کو پتھر دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر ایسا لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، خون کا بدلہ خون، کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھی کہ وہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سب چیزوں کو قابل توجہ نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہیں، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ انہیں اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی یہ بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10 دینار یا اونٹ یا گھوڑا یا جائیداد دے کر سب کا دوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن یعنی ضمانت دینے والے کی گردن اڑا دی جائے گی۔ غرض سارے صحابہ اکرام خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے، ایک مشکل میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس دیہاتی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آیا تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم اس قاتل دیہاتی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، بالکل نہیں، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر المومنین نے مجمع کو ایک بار پھر مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، ہے کوئی جو مجھے اس اعرابی کی ضمانت دے سکے؟ مجمع میں سے آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ آواز ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو،
امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کہا، نہیں، میری اس سے پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کی آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس سلسلے میں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران جا کر اپنی بیوی بچوں سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا آئے، لہٰذا وہ دیہاتی چلا گیا۔ لیکن تیسرے دن جب وہ دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت اعلان کروا دیا، لوگوں کا مجمع ہو گیا اور قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان بھی حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لے آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے لگے کہ دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ اکرام خاموشی کے ساتھ حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہی کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ نیز حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پورا غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے اور نہ ہی تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً عرض کیا، اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔